بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوشوارہ ویلاگ کے ساتھ خالد محمود رسول حاضر خدمت۔ آپ سب کے لیے بہت بہت دعائیں اور نیک تمنائیں۔ ناظرین، آج کی بات شروع کرتے ہیں ایک خوبصورت شعر سے۔ احمد فراز کی وہ کیا خوبصورت غزل ہے، اور بہت سارے اشعار آپ کو بھی یاد ہوں گے۔ اس میں سے ایک شعر ہے کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ ہم نے روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھا ہے کہ ایک بہت ہی عمدہ بات ایک عام آدمی کرے تو عموماً ہم لوگ مڑ کے بھی نہیں دیکھتے ہیں، لیکن وہی بات کوئی بااثر شخص کرے تو ہم سارے اس کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی کیفیت ہمارے ہاں اس وقت چل رہی ہے۔ اشارہ میرا ہے کہ اس وقت جو آن گوئنگ ڈیبیٹ ہو رہی ہے ہمارے میڈیا میں کہ جی آئی پی پیز میں کیپیسٹی چارجز کا بوجھ اتنا زیادہ ہے، اور ایون یہ کہ بند پروجیکٹ کو بھی اربوں روپے جو ہے نا وہ کیپیسٹی چارجز کے طور پہ دیے جا رہے ہیں، اور یوں وہ سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ صارفین کی طرف ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا زیادتی ہے، کیا ظلم ہے، اور اس میں فوری طور پہ کیپیسٹی چارجز سے ہمیں جان چھڑانے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے، بات یہ ہے کہ کیپیسٹی چارجز 1994 میں پہلی دفعہ جو ہمارے ہاں پاور پالیسی آئی، جس کے تحت آئی پی پیز کا پہلی دفعہ ہم نے نام سنا ہے، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز، اس کا مخفف بنا آئی پی پیز۔ 1994 میں پیپل پارٹی کی حکومت تھی، ملک میں پاور کی انتہائی شارٹیج تھی، اور اس وقت جو ہے کہ یہ پالیسی ڈیوائز کی گئی۔ اب اس پالیسی میں یہ تھا کہ اس وقت بھی ہمارے جو معاشی عدم استحکام تھا، ہمارے ہاں انٹرنیشنل انویسٹرز نہیں آ رہے تھے، ملک میں انرجی کی شارٹیج تھی۔ اس سیویئر شارٹیج کو پورا کرنے کے لیے ایک آئی پی پیز کی یا پاور جنریشن کی ایک پالیسی لائی گئی۔ وہ پالیسی بجائے خود اتنی زیادہ لبرل تھی، اور اس میں اس طرح کے ریٹرنز فارن انویسٹرز کو آفر کیے گئے، اور اس کے بعد ترا امتیاز یہ کہ وہ جتنے بھی کانٹریکٹس تھے وہ اتنے کمپلیکس قسم کے اور اتنے دوررس قسم کے اس میں نتائج تھے۔ تو یہ ہے کہ ڈاٹڈ سائن کے مطابق ہمارے ہاں تو کیونکہ بیوروکریسی کی بھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، نہ پولیٹیشین کی اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ اس میں فیوچر ہم دیکھ سکیں۔ اب اس وقت جب یہ کانٹریکٹ کیے گئے تو اس وقت دنیا میں جو تیل کی قیمتیں تھیں وہ آلموسٹ ایٹ اے لوئسٹ لیول کے اوپر تھیں، اور ڈالر بھی اس وقت بڑا مستحکم تھا۔ اس کے پیش نظر یہ ہے کہ جو کانٹریکٹ کیے گئے، حکومت میں جو لوگ بھی اس وقت ذمہ دار تھے بیوروکریسی میں یا پولیٹیکل لوگ تھے، ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ فیوچر میں ان کلازز کو ضرور اس میں شامل رکھتے کہ تاکہ فیوچر میں یہ اس وقت کا جو ایک اکنامک بیس تھا، سے آئل کی جو پرائسز تھیں، جو ایکسچینج ریٹ تھا، وقت کے ساتھ اگر ان دونوں میں سے کوئی چیز اوپر نیچے ہوتی ہے یا دونوں اوپر نیچے ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ آئی پی پیز کے جتنے پروجیکٹ تھے یہ سارے کے سارے امپورٹڈ فیول کے اوپر، زیادہ تر جو فرنس آئل کے اوپر جو ہے نا وہ بیس کر رہے تھے۔ اس کے اوپر ایک حکومت کی طرف سے ایک ساورن گارنٹیز دی گئی، پھر ڈالر انڈیکسیشن کی گئی کہ جو جتنی بھی پیمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری جو پروفیٹیبلٹی ہے وہ ڈالر کے اوپر بیس کر کے نکالی گئی، اور اس میں سے زیادہ تر کاسٹ تھرو کے بیسس پہ ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کاسٹ کو بھی کافی انفلیٹ کر کے اور کیپٹل ایکسپینڈیچرز کو بھی کافی انفلیٹ کر کے، اور ان کو جو پروفٹس ہیں وہ دیے گئے۔ اس وقت امریکہ کے جو سیکریٹری انرجی تھے، ان کا ایک ریکارڈ آج بھی بیان پہ ہے، اگر گوگل کرے تو آپ کو مل جائے گا، کہ اس وقت دنیا بھر میں سب سے زیادہ اٹریکٹیو ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے وہ پاکستان آفر کر رہا ہے۔ خیر، وہ پروجیکٹ لگ گئے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ ہمارے جو روپی کی شرح ہے مبادلہ وہ ڈیویلیوشن ہوتا چلا گیا۔ آئل کی پرائسز جو اس زمانے میں 20، 25، 30 ڈالر کے درمیان گھوم رہی تھی وہ $100 سے اوپر جو ہے نا پر بیرل جو ہے نا وہ بھی نکل گئی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو سارے کا سارا پریشر تھا وہ وقت کے ساتھ ساتھ کنزیومر کے اوپر جو ہے نا وہ جانا شروع ہو گیا، اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ ود دی پیسج آف ٹائم وہ پالیسی اتنی اٹریکٹیو تھی کہ جن لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی ان کے تو بارے نیارے ہو گئے۔ کیپیسٹی چارج واز ون آف دی تھنگ ان دوز کانٹریکٹس، کہ اگر حکومت سے مراد یہ ہے کہ وہ ہماری جو سینٹرل پاور پرچیز ایجنسی ہے وہ اس کی انٹرلوکیٹر تھی کہ اسی نے مینیج کرنا ہے کہ وہ ساری انرجی ان سے لے گی اور آگے پھر ڈسکوز کو دے گی۔ اب یہ ہے کہ وہ اتنی اٹریکٹیو قسم کی تھی ساری انویسٹمنٹ کی شرائط کہ اس کے بعد جب نواز شریف کی حکومت بھی آتی ہے تو انہوں نے بھی اس پالیسی کو نہیں چھیڑا۔ تو اگر پیپل پارٹی کی پالیسی میں ڈیسپریشن میں وہ چند ایک ایسے لکونہ تھے تو اصولی طور پہ نواز شریف جو حکومت نون لیگ کی آئی 97 سے آنورڈ انہیں اس کو ختم کرنا چاہیے تھا، نہیں ہوا۔
اس کے بعد پرویز مشرف کی حکومت آتی ہے تو 2001 کے لگ بھگ اس میں کچھ پاور پالیسی میں امینڈمنٹ کی گئی، لیکن بنیادی سٹرکچر کو نہیں چھیڑا گیا۔ پھر یہ بھی تھا کہ یہ جب ایک مدت معاہدے کی پوری ہوگی تو یہ جو آئی پی پی پروجیکٹس ہیں یہ ہینڈ اوور ہو جائیں گے گورنمنٹ کو ایٹ اے نامنل ویلیو۔ لیکن انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ جب پیپل پارٹی کی حکومت مشرف کے بعد آتی ہے تو یہ سننے میں یہی آیا اور دیکھا بھی گیا کہ کافی سارے پروجیکٹ جو اپنی طبعی مدت ایز پر دی کانٹریکٹ پورے کر چکے تھے انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے مطابق ان کو بھی ایکسٹینڈ کر دیا گیا۔ اب 2013 میں جا کے نون لیگ کی حکومت آتی ہے، سی پیک کے تحت جو ہے، کیونکہ اس وقت بھی بجلی کی شارٹیج بڑی زیادہ تھی، تو سی پیک کے تحت اس میں $20 بلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ دیکھتے ہی دیکھتے پاور پروجیکٹس میں کی گئی۔ اس میں اگین اسی سٹرکچر کو رکھا گیا کہ ہر چیز ڈالر انڈیکسیشن پہ ہے، پاس تھرو بیسس کے اوپر ہے، اور انفارچونیٹلی وہ زیادہ تر جو پروجیکٹس ہیں وہ یا امپورٹڈ گیس کے اوپر بیس کر رہے تھے یا امپورٹڈ کول کے اوپر کر رہے تھے۔ تو جو غلطی 94 میں ہوئی تھی کہ یہ پروجیکٹ سارے کے سارے جو ہے وہ امپورٹڈ فیول کے اوپر بیس کر رہے تھے، جس کا کہ براہ راست لنکیج بنتا ہے کہ ہماری پاک روپی کی جو ہے وہ ڈیویلیوشن اس کے ساتھ اس کا ایک تعلق بنتا ہے، اور ڈالر انڈیکسیشن میں آپ نے پروفٹ جو ہے نا وہ ہر چیز کا کیا ہوا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ سی پیک میں جو پروجیکٹ لگائے جو صرف 10 سال پرانی بات ہے، وہ بھی مورلیس اسی سٹرکچر کے تحت آئے کہ جس میں آپ نے ریٹرن جو ہے وہ ڈالرز کے بیس پہ کیے اور پوری سرکار کی ساورن گارنٹیز بھی اس کو دی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ یہ پاور پروجیکٹ جو 16، 17، 18 میں چل کے آپریشن میں آئے، ان کے جو اس کی جو پروفٹ ریپیٹریشن تھی وہ بڑھتے بڑھتے اتنی ہو گئی کہ یہ اس وقت سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ شہباز شریف گورنمنٹ کو یہی درپیش ہے کہ وہ جو 550 ارب سے زیادہ کی ادائیگیاں چینی پاور پروجیکٹس کو کرنی ہے وہ کہاں سے لے کے جائیں۔ اب انہوں نے اپروچ کیا ہے چینی حکومت کو کہ جی اس کو رول اوور کر دیا جائے، لیکن چینی ہوں یا کوئی اور جو نیشن ہو وہ کہتے ہیں کہ جی جب آپ کانٹریکٹ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کو دیکھ سوچ کے کرنا ہے۔ ایک دفعہ جب آپ نے کانٹریکٹ کر لیا ہے تو کانٹریکٹ کی مدت کے درمیان میں پھر دوبارہ آپ اس کو ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے، اور وہ اتنا آسان نہیں ہوتا، آپ کی ریپیوٹ بھی ہرج ہوتی ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کس طرح کی ہماری ان لوگوں کی ویژن ہے اور کتنی کی ان کی دور راستی کی سوچ ہے کہ 10 سال پرانے پہلے جو کانٹریکٹ کیے ہوئے تھے وہ آج گلے میں آ رہے ہیں، اور چینیوں کی جا کے چینی حکومت کی منتیں کر رہے ہیں کہ جی رول اوور کر دیں۔ اور ابھی آج کی خبر ہے جی کہ سعودی عرب اور چینی حکومت نے $10 بلین کے لون جو ہے وہ رول اوور کرنے پہ آمادگی ظاہر کر دی ہے، ایسے جیسے کوئی بہت بڑی ہم نے کوئی کامیابی حاصل کی ہو۔ تو بنیادی طور پہ بار بار یہ جو پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کیپیسٹی چارجز کس نے ایڈ کیے، تو بھائی انہی لوگوں نے کیے جو آج پی ڈی ایم کی حکومت، پی ڈی ایم 2 کی حکومت میں تھے، پی ڈی 1 کی حکومت میں تھے، اور یہ تمام جو ہمارا سیاسی طبقہ ہے یہ سارے کا سارا اس میں شامل تھا۔ اس میں پی ٹی آئی کے دور میں کوئی تھوڑی بہت انہوں نے کوشش کی اس کو ٹرم ڈاؤن کرنے کی، لیکن سٹرکچر قائم رہا۔ تو کہنے کا یہ میرا مطلب ہے کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے، ہماری جو پولیٹیکل کلاؤٹ ہے، یہ اسی کا کیا دھرا ہے۔ آج بڑے معصوم بن کے بتاتے ہیں وزیر اعظم صاحب بھی کہ جناب ہم پہ بڑا ظلم ہو گیا، یہ کیپیسٹی چارجز، یہ آپ ہی لوگوں کی دین ہے بھائی، یہ پیپل پارٹی کی دین ہے، یہ نون لیگ کی دین ہے، یہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بھی جاری رہا ہے، یہ پرویز مشرف کے دور میں بھی جاری رہا۔ اب کیا ہوا کہ چند ہفتے پہلے ایپٹما کی طرف سے آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسی ایشن جو اس ملک کی بہت طاقتور لابی ہے، انہوں نے، اور کیونکہ میڈیا کو بھی سمجھتے ہیں، کار سرکار میں اور دربار میں ان کی رسائی بھی ہے، وہ خود حکومتوں کا حصہ بھی رہے ہوئے ہیں، پچھلی نگران حکومتوں میں اور ویسے بھی۔ اب ایپٹما کو، آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسی ایشن کو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کے 5 سیکٹر تھے، جن کو کہ ایک ریجنلی کمپیٹیٹیو ٹیرف کے نام سے پہلے وہ 7.5 سینٹ یا 7 سینٹ کے حساب سے پر یونٹ کے حساب سے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے دور میں وہ 9 سینٹ کے حساب سے انرجی ملتی رہی۔ لیکن یہ ہے کہ وہ جو بوجھ تھا وہ کافی حد تک عوام کو تو اسی طرح مطلب ملتا رہا، اور ان کی جو بلز آج بھی آ رہے ہیں وہ تو انڈسٹری سے بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ پچھلے سال جو ہے نا وہ آئی ایم ایف کے پریشر کی وجہ سے وہ جو ریجنلی کمپیٹیٹیو سو کال لیکن 9 سینٹ کا انرجی پرائسز تھی بجلی کے لیے اور اسی طرح گیس کے لیے، وہ حکومت نے وڈرا کر لی۔ وہ کرنے کے بعد اب جو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں خاص طور پہ جو اسپننگ، ویونگ اور اس طرح کے بڑے پروجیکٹس ہیں، اس میں کیونکہ انرجی کی کاسٹ کا ایک بہت بڑا پورشن آتا ہے، ان کی وائبلٹی اس وقت ہرٹ ہوئی ہوئی ہے، ان کو چلانا مشکل ہوا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو ایپٹما آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے یہ میڈیا کے اوپر بات اٹھائی، اور اب اس کے بعد یہ کہ کیونکہ وہ میڈیا میں لوگوں سے وہ بات عام جو کنزیومر ہے اس کو ریزونیٹ کر رہی ہے، اسے لگتا ہے کہ میرے دل کی بات کہی گئی ہے، کیونکہ وہ بیچارے بلوں کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں۔ تو جو میں نے شروع میں شعر پڑھا وہ یہ ہے کہ بھائی کسی کی بات میں اثر ہوتا ہے، تو چلو شکر ہے وہ آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسی ایشن ایپٹما کے دلوں کی جو بات تھی وہ نکلی ہے، اور اس وقت وہ میڈیا پہ ڈسکس ہو رہی ہے، لیکن عوام کا بھی یہی دکھ اور درد ہے۔
تو اس وقت بات وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ بات چل نکتی ہے، اب دیکھیں کہاں تک پہنچے. تو یہ کیپیسٹی چارجز والا جو ایشو ہے، مسئلہ اس میں یہی ہے کہ یہ کانٹریکٹ جس انداز میں کیے گئے، یہ انٹرنیشنل کورٹ میں انفورسمنٹ اس کی جو ہے، تو یہ جو جن لوگوں نے اس زمانے میں کانٹریکٹ کیے وہ شکاری لوگ تھے، وہ جہاں دیدہ لوگ تھے، لہٰذا انہوں نے کانٹریکٹ اس انداز میں لیگلی فریم کیے ہوئے ہیں کہ آج حکومت جو ہے وہ پیچھے جانا بھی چاہے، ری نیگوشیٹ کرنا چاہے تو بھائی بہت مشکل ہے. لیکن ذمہ داران یہی ہیں جو ہمارے سامنے جو ہے نا وہ اس وقت نظر آ رہے ہیں. تو اس وقت جماعت اسلامی اگر دھرنا لے کے باہر نکلی ہے، پی ٹی آئی بھی اس مسئلے کو لے کے نکل رہی ہے، عوام بھی اس مسئلے کو لے کے نکل رہے ہیں، تو ونس فار آل اللہ کرے کہ اگر یہ ایک ماحول ایسا بنا ہے کہ جس میں وہ بنیادی سوال اٹھائے جا رہے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں ایک سرے کی طرف چڑھ جائے. لیکن امید اس لیے مشکل نظر آتی ہے کہ یہ جن لوگوں نے یہ گانٹھیں دی تھیں وہی آج حکومت میں ہیں، اور اپنی دی ہوئی گانٹھیں آج انہیں دانتوں سے اگر کھولنا پڑ رہی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس پہ تیار ہیں. وہ ادھر ادھر ڈیفلیکشن کر رہے ہیں لیکن عوام رول گئے ہیں. اب اس میں ایک سبق بھی ہے ہمارے لیے کہ ہم نے وہ چین کے ساتھ اگر سی پیک کے ایگریمنٹ کیے ہیں، انرجی پالیسی کے یہ ایگریمنٹ کیے ہیں، یا اور ہم نے رینٹل پاور کے ایک زمانے میں ایگریمنٹ کیے، یا ہم نے لانگ ٹرم جو ہے نا وہ مائننگ کے کانٹریکٹ کیے، تو ایک چیز پچھلے 30 سال میں یہی نظر آئی ہے کہ ہم نے جب اس طرح کے لانگ ٹرم کانٹریکٹ بٹوین دا اسٹیٹس اور یہ بزنس ٹو بزنس بھی کیے تو انفارچونیٹلی ہم میں نہ وہ دور رس نگاہی تھی، نہ وہ ہم نے ایک ویژن ہم نے دکھایا اور اپنے جو نیشنل بینیفٹس ہے ان کو ان کانٹریکٹ میں رکھا. نتیجہ یہ ہے کہ وہ سیاسی طور پہ جب پریشر آتا ہے تو ڈاٹڈ لائن کے اوپر کانٹریکٹ کر دیے گئے اور آج عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. تو اس کے ساتھ یہ سوال بھی رکھا جانا چاہیے کہ یہ کیپیسٹی چارجز اور ان پاور پروڈیوسرز کے ساتھ ری نیگوشیشن کی جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہیں، لیکن پاسٹ میں جن لوگوں نے یہ پالیسی بنائی اور جن لوگوں نے وہ ختم ہونے کے باوجود کانٹریکٹ جو ہے وہ انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر کیے، ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے. تو وہ بھی نام سامنے آنے چاہیے، تو اس میں بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام بھی آئیں گے. اور دوسرے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جس طرح کے پروجیکٹ بنائے جاتے ہیں اس میں کافی لین دین کے معاملات بھی ہوتے ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے. تو ان پروجیکٹ کا جو نام چند ایک دنوں سے سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی والے اپنے ہدف کے مطابق کچھ ناموں کو فلوٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد نون لیگ والے اس کا جواب بھی دے رہے ہیں اور کچھ اور ناموں کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. لیکن یہ جو کمپنیز ہیں جنہوں نے پچھلے 40 سالوں میں بینیفٹ اٹھایا ہے ان پالیسیز کا اور آج قوم کے اوپر اتنا کچھ لاد دیا ہے، تو بنیادی طور پہ وہ الٹیمیٹ بینیفیشریز کا نام بھی سامنے آنا چاہیے. سو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ بات اگر چل نکلی ہے تو یہ اس وقت ایک بہت بڑی مضبوط لابی ہے آئی پی پیز کی، بہت بڑی مضبوط لابی ہے ایپٹما کی. اگر یہ آپس میں کہیں مکا کر کے بیٹھ گئے تو عوام کو اس میں سے کچھ نہیں ملنا. تو اللہ کرے کہ اگر یہ مسئلہ چل نکلا ہے تو عوام کی بھی کچھ سنوائی ہو، کیونکہ انہیں جس حساب سے بجلی کے بل آ رہے ہیں انہوں نے رلا کے رکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. خالد محمود رسول کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.